بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ برادران طریقت، اوراد پاک کا ورد شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں سمجھنے والی ضروری ہیں۔ عبادت جو بھی کی جائے اس کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانے والی، خدا کی بارگاہ میں قبولیت دلانے والی چیز صرف اور صرف محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی ایک دروازہ ہے کہ جس سے داخل ہو کر انسان خدا کا بندہ، غلام اور صحیح مسلمان بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے راستے اور دروازے ہیں وہ خدا سے دور لے جانے والے ہیں۔ یہ انسانوں کی انتہائی بدقسمتی ہے کہ جو چیز یا واسطہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی، ہمارے خدا تک پہنچنے یا ہماری معافی کا ذریعہ بنایا ہے، انسان نے اسے دامن بچانا ہی ہدایت کا راستہ سمجھ لیا ہے۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور غلامی کو شرک کا درجہ دینے لگے ہیں، اور یہ صرف شیطانی تعلیم ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرو اور اس میں تمہاری نجات ہے۔ میں تم سے محبت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، اور یہاں تک حکم فرمایا کہ جو شخص خدا کے رسول کی تابع داری نہ کرے وہ کافر ہے۔ شرک کو سمجھنا ضروری ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ خدا کے بغیر کسی کو اپنا خالق سمجھا جائے، یا خدا کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک اس طرح سمجھا جائے کہ وہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ غور کرو، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور جب تک نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا کسی رسول خدا کے غلاموں کا نام نہ لیا جائے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب عبادت میں وہ نام شامل ہو گئے ہیں اور ان کی تعظیم بھی تسلیم ہو گئی ہے تو شرک تو نہ ہوا بلکہ عین عبادت ہوئی۔ الحمد شریف میں جب خدا کے سامنے عبادت کرنے والا صرف اور صرف خدا کے سامنے حاضر ہو کر عاجزی کرتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ الہی میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو ساتھ یہ بھی ہے کہ خدایا میری عبادت کو قبول فرما اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا، اور مغضوب لوگوں سے بچا اور دور رکھ، اور ان کے راستے پر چلنے سے بچا، ان کی نصیحتوں سے بچا کہ جن پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے انکار کرنے پر ناراض ہوا ہے۔ اور پھر ساری عبادت کے بعد خدا کے سامنے عرض کرتا ہے کہ الہی جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اتنی محبت رکھتا ہے، جس کو اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا ہے، ان سے محبت رکھنے والوں سے تو خود محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہماری بھی یہ عرض منظور فرما کہ ان پر اپنی رحمت اور سلامتی اور زیادہ کر، اور ہمیں بھی ان کی خیر خواہی اور ان کی عظمت چاہنے والوں میں شامل فرما لے، تاکہ ہم بھی تیری محبوبیت میں داخل ہو جائیں اور گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ یاد رکھو، بے شمار آیتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کا حکم ہے، مگر کسی جگہ بھی یہ کوئی شرط نہیں بتائی گئی۔ بے شک سارے قرآن کو پڑھ کر دیکھ لو کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کریں تو ان کی تابع داری نہ کرنا، ان سے محبت نہ کرنا، بلکہ صاف فرما دیا کہ غیر مشروط طور پر ان کی غلامی کرو، اور اگر نہ کی تو تمہارا انجام کفار جیسا ہوگا۔ جو بھی تم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جو حکم دیں اس کو مانو، جیسے منع کریں اس سے باز رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے مکمل طور پر پاک ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری اور محبت عین عبادت ہے، بلکہ عبادت سے بڑھ کر درجہ اس لیے ہے کہ عبادت کے بعد یہ خدشہ ہوتا ہے کہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرنے والے
سے تو خدا خود محبت کرتا ہے، اس لیے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھو شرک یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم اپنا خالق سمجھ لیں، یا عیسائیوں کی طرح خدا کا بیٹا مان لیں، یا یہودیوں کی طرح خدا کا بیٹا مان لیں، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو مان لیا تھا، ہرگز نہیں۔ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہر مسلمان فرض سمجھتا ہے، اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ خدا نے حکم دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے اپنا محبوب بنایا۔ خدا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور وہی قادر مطلق ہے۔ اس کو راضی کرنا، اس سے محبت کرنا اسلام ہے، اور ان کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو اس نے محبوب بنایا ہے اس کی مکمل طور پر تابعداری کرو، کیونکہ خدا نے اسے ہر عیب سے پاک بنایا ہے، اور اس طرح اس کی تابعداری میں کوئی بات غیر اللہ نہیں ہوتی، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری ہوتی ہے، اور اس طرح اس کی تابعداری تعظیم، محبت اور اللہ تعالیٰ کی غلامی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور عبادت ہے۔ خدا نے جہاں بھی تعظیم اور حکم ماننے کا حکم دیا ہے، ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا حکم بھی دیا ہے۔ خدا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدا کرنے والے ظالم خدا کے نافرمان ہیں۔ خدا خدا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ ہیں، یعنی خدا کے پسندیدہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 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 کلمہ تحجید۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
درود شریف ابراہیمی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا آیت کریمہ اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سورۃ فاتحہ
غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورة الناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا وہاب 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو قابضو یا 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 علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو ودودو یا عطوفو یا 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 ودودو یا باقی یا باقی یا باقیو 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 یا 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 باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم
سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا
الصلاة الإلهية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف آمين ثم آمين صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین